اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق ہے کہ جب بھی تم نے اپنے مسلمان بھائی سے ملنا ہے تو سب سے پہلے سلام کہنا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سامعین و سامعات، آج میں ایچ آر ایس اسٹوڈیو اپنے بہت ہی پیارے بھائی قاری حذیفہ ریاض ان کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو کہ حدیث کے بہت بڑے امام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی پہ 6 حق اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ان حقوق کے اندر تھوڑی بہت کمی واقع ہو گئی تو اللہ رب العزت انسان کو معاف نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق ہے کہ جب بھی تم نے اپنے مسلمان بھائی سے ملنا ہے تو سب سے پہلے سلام کہنا ہے۔ ہمارا کیا شیوہ ہے، واہ یار کیا علی سنا سیٹیں، فلاں نام لینا، فلاں القابات سے پکارنا، ایون کہ گالیاں نکالنا، اور فلاں دا منڈا آئی تیری ہے، یہ نہیں۔ اللہ کے رسول کی جو تعلیم ہے انتہائی خوبصورت، فرمایا فسلم علیہ، جب بھی ملنا ہے سلام کرنا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ نے ہدایت سے نوازا، اسلام قبول کیا۔ فرماتے ہیں ایک حدیث میرے مسلمان ہونے کی وجہ بنی، جب میں مدینہ میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں، ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ وہ حدیث کیا تھی؟ نبی پاک نے فرمایا یار 4 کام تسی کرو، اے 4 کام کرن دی وجہ تو ضمانت محمد دیندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ فسلم علیہ، افشوا السلام، سلام کو عام کرنا۔ فرمایا جو جانتا ہے اس کو بھی سلام کرو، جو نہیں جانتا اس کو بھی تم نے سلام کرنا ہے، اور اللہ رب العزت ایک دفعہ سلام کے بدلے 10، 20 اور 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پہلے حق کے بعد دوسرا حق، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تمہیں اچھی دعوت دے، بلائی کی دعوت دے کہ تم میرے پاس آؤ، فلاں کام کرنا ہے، نیکی کی دعوت ہے، تم نے میرے ساتھ یہ مل کے مدد کرنی ہے، تو فرمایا تم نے اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے، اس کی اس دعوت کو قبول کرنا ہے۔ ایون کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جس انسان کو ولیمے کی دعوت آئے اور وہ قبول نہ کرے فقد عصى اللہ ورسولہ، اس نے اللہ کی اور رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ تیسرا حق فرمایا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تم نے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، تم سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے دین کے بارے، دنیا کے بارے، یار تمہارا ایکسپیرینس ہے، تمہارا تجربہ ہے، تمہارا یہ چیز، تو تم بتاؤ بھائی اس کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ حق ہے، اس کے ساتھ 2 نمبری نہیں کرنی، اس کو اچھا مشورہ کرنا ہے، اچھا گائیڈ کرنا ہے۔ ان 3 حقوق کے بعد چوتھا حق وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اب ایک مسلمان بھائی چھینک آئے الحمدللہ کہتا ہے، چھینک اللہ کی طرف سے ہے، جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ فرمایا اس نے کہا الحمدللہ، ماشاءاللہ نال بیان والے سارے ایک دوسرے الویندے نے کہ جواب کی دینا ہے۔ بھائی جواب ہی نہیں، آج کل 80% لوگوں کو جاؤ سروے کر لو، جواب ہی نہیں آتا۔ اس کا جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے، ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پہ حق ہے۔ وقت تو کم ہے لیکن ایک واقعہ سماعت کیجئے، امام ابو داود کو اللہ نے اتنا مقام دیا، اس کے پیچھے کو بیک گراؤنڈ ہے، ریزن ہے۔ حدیث لکھ رہے ہیں سمندر کے کنارے، تو کشتی میں کسی کو چھینک آئی، کشتی گزری ہے سمندر سے، اس نے کہا الحمدللہ۔ امام صاحب حدیثاں لکھنے میں نا مصروف عمل ہے، اچانک حدیث لکھنے کے بعد رجسٹر بند کیا، یاد آیا یار ہونی ہے کسی نے چھینک ماری سی، اس نے الحمدللہ کہا تھا، میں نے جواب نہیں دیا۔ کشتی کروائی، ملاح کو بلایا، وہ کہنے لگا حضرت 4 دینار لواں گا، 4 دینار سونے کے سکے، اگر آپ نے اس کے پاس جانا۔ فرمایا کشتی کا تعاقب کر، 4 دینار لے لے۔ قریب پہنچے، کہتے ہیں السلام علیکم، یار تم میں سے کسی کو چھینک آئی تھی، وہ کون تھا انسان؟ انہوں نے کہا حضرت میں ہوں۔ فرمایا یرحمک اللہ، واپس آ گئے، کوئی لین دین والی بات نہیں۔ اب ان کے شاگرد کیا کہتے ہیں، ہم نے خود دیکھا، امام ابو داود رحمہ اللہ دنیا سے گئے، ہمیں خواب کے اندر ملے، اور اللہ رب العزت نے اعلان کروایا اشترا ابو داود الجنت باربع دنانیر، لوگوں گواہ ہو جاؤ، وہ جو مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے ابو داود 4 دینار لگا کے گیا تھا نا، اللہ نے ان 4 دینار کے بدلے اس کو جنت عطا فرما دیا۔ 4 حقوق کے بعد 5واں حق وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرنی ہے، اس کے گھر جانا ہے، اس کو کوئی ایک معاملہ ہو، کوئی فروٹ کا، پھل کا کوئی چیز اس کو چاہیے، میڈیسن کی ضرورت، یہ نہیں کہ گھر جا کے فلاں باتیں پرانی کھود لو، تو انج کیتا سی، تو انج کیتا۔ پھر اللہ کے رسول نے آگے تعلیمات دی کہ اس کو لا باس طہور انشاءاللہ کہنا ہے، اسأل اللہ العظیم دعا دینی ہے، فرمایا اس کی تیمارداری کرو۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ جو انسان کی تیمارداری کرنے جاتا ہے مسلمان بھائی کی، تو اللہ رب العزت اگر صبح کے وقت گیا شام تک، شام کے وقت گیا صبح تک، اللہ رب العزت یہ سمجھ لو ایسے ہے 70,000 فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اب اپنا محاسبہ کریں تو دیکھیں یار
اسی تے 70 سال تو 50 سال تو اپنے مسلمان بھائیوں سے ناراض نے. سکی بہن رو رہی ہے, بیمار ہے, آخری سٹیج پہ کہنا میں نہیں جانا پتہ لین. یہ حق ہے. اور آخری اور چھٹا حق فرمایا, اگر وہ نہیں اپنی طبیعت سنبھال سکتا, اللہ کی طرف سے اس پہ حکم آ گیا موت کا, وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ, وہ پھر قبرستان کی طرف جا رہا ہے تو تم اس کا جنازہ پڑھنے جاؤ, صرف ثواب کی نیت سے. اے نہیں کہ میں فلاں دکھاواں, فلاں دے سامنے ہوندا ہے کہ میں جنازہ پڑھنا, نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. اور جس نے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھ لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمایا. 5 منٹ کا جنازہ پڑھو تو احد پہاڑ جو 12-11 کلومیٹر کے فاصلے پہ محیط ہے, اتنا بڑا ڈسٹینس, اللہ 12 کلومیٹر تک اس بندے کو نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں تمام حقوق کے بعد یہ 6 حق اپنے مسلمان بھائیوں کے آپس میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.